کہ مسلمان اور عیسائی آپس میں لڑتے رہیں گے۔ اس فتنے کو مٹانے کے لیے کوئی ایسی ہستی چاہیے جس کو دونوں فریق حکم عدل مانے، تو وہ حضرت مسیح علیہ السلام ہوں گے جو نزول فرما کر اس جنگ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے، اور مسلمانوں میں داخلی طور پر شیعہ اور سنی دو فرقے رہ جائیں گے جن کے اتحاد کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ یہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کی مجلس میں علامہ انور شاہ کشمیری کے ایک عظیم شاگرد مولانا محمد انوری رائے کوٹی صاحب نے پیش کی۔ یہ سن کر حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری نے خواجہ صاحب سے فرمایا، حضرت رائے پوری سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ خواجہ صاحب حضرت رائے پوری کے بہت خواص میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کا اس بارے میں کیا خیال تھا؟ یہ حضرت رائے پوری نے پوچھا۔ اب میں چونکہ اس وقت تفصیل بیان نہیں کر سکتا، جی چاہتا تھا کہ میں تفصیل سے بیان کرتا کہ مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا عبید اللہ صاحب کی رائے کی کیا اہمیت تھی، کیوں حضرت رائے پوری نے اس رائے کے بارے میں دریافت فرمایا، اور اس رائے کے بارے میں حضرت خواجہ صاحب سے کیوں پوچھا۔ تو اس کے جواب میں خواجہ صاحب نے اس وقت حضرت رائے پوری سے کہا کہ مولانا مرحوم یعنی مولانا عبید اللہ بھی ایسے ہی فرمایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ تمام دنیا اسلام پر متفق ہو جائے گی۔ میں اس جملے کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمام دنیا اسلام پر متفق ہو جائے گی، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ عیسائیوں کے اسلام پر متحد ہونے کے لیے کسی ایسی ہستی کا ظہور ہو جس کو عیسائی مانتے ہوں، اور وہ اسلام کی دعوت عیسائیوں کو دیں گے، اور شیعہ فرقے کو متحد کرنے کے لیے بھی کسی ایسی ہستی کے ظہور کی ضرورت ہے جسے شیعہ بھی مانتے ہوں، اور وہ ان کو اہل سنت مسلمانوں سے متحد کر دے۔ اس لیے امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس لیے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ سن کر حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری نے فرمایا کہ ان فرقوں کا متحد ہونا اسی طرح ممکن ہے کہ مسیح اور مہدی کا نزول اور ظہور ایسے طرز سے ہو کہ عیسائی اور شیعہ بھی ان کو مسیح و مہدی مانتے ہوں، ورنہ حکم عدل کی کیا صورت ہے؟ ہمارے اسلاف کی اہم ترین شخصیات، خصوصاً حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے ان افکار و نظریات کے سامنے آنے کے بعد کم از کم اس طالب علم کو جو اس وقت آپ سے مصروف گفتگو ہے، اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ یہ وقت آ کر رہے گا، اور یہ عظیم تر اتحاد اور یہ خوبصورت اتحاد حقیقت واقعہ بن کر یقیناً سامنے آئے گا۔ جس تیزی کے ساتھ حالات کروٹیں لے رہے ہیں، اس سے تو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ دور تیزی کے ساتھ قریب سے قریب تر آتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اس پہلو کا، اس آنے والے مستقبل کا ان اشارات کا تقاضا یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم صحیح عقائد اور افکار کی تعلیم و تبلیغ اور تمام فرزندان توحید کو غلط افکار و نظریات سے محفوظ کرنے اور محفوظ رکھنے کے لیے اپنی اصلاحی و تعلیمی کوششیں پوری حکمت اور سنجیدہ انداز گفتگو کے ساتھ جاری رکھیں، اور دوسری طرف حدود و قیود کا خیال رکھتے ہوئے اپنے اپنے حلقے اور مکتبہ فکر سے وابستہ مردوں، خواتین اور خصوصاً نوجوانوں کی ایسی ذہن سازی کریں کہ آنے والے اس وقت اور اس کے تقاضوں کے لیے ان کے ذہن و دماغ میں آمادگی پیدا ہو۔
امید ہے کہ آپ میرے اشارے کو سمجھ رہے ہوں گے، ان کے ذہن و دماغ میں گنجائش اور آمادگی پیدا ہو، جب انشاءاللہ سنی اور شیعہ سب راہ حق پر متحد اور مجتمع ہو جائیں گے۔ ایک دعوتی ذہن، ایک خیرخواہانہ ذہن، ایک مثبت انداز فکر و گفتگو حق پر استقامت کے ساتھ ممکن ہے، اور یہی وہ نفسیاتی کیفیت دینے میں مددگار ہوتی ہے کہ جو آنے والے وقت کا استقبال آسان کر دے گی۔ میرا احساس ہے حضرات کہ ان دونوں تقاضوں کا بیک وقت لحاظ کرنا کوئی بہت زیادہ آسان کام نہیں ہے، مگر اس کے لیے عقل کی پختگی، علم کی گہرائی، نفسانیت، انانیت اور سخت کلامی و بد کلامی جیسی برائیوں سے مستقل پرہیز اور گفتگو کا سلیقہ جیسی صفات درکار ہے۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ سب کے باوجود ہو سکتا ہے کہ اس درمیانی عرصے میں، اور یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں درمیانی عرصہ، اس کو ذرا سا خوب انڈرلائن کیجیے گا، اس درمیانی عرصے میں خود ہمارے درمیان بھی رائے کا کچھ اختلاف باقی رہے، لیکن ہم طالب علموں کو اختلاف کا اظہار بھی ایک دوسرے کے ادب و احترام کی پوری رعایت کرتے ہوئے اور اپنے نفسانی جذبات پر مکمل قابو رکھتے ہوئے کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، ورنہ ہمارے عوام حدود سے بہت زیادہ تجاوز کر بیٹھیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ کچھ حکومتیں صرف اپنے تخت و تاج کی حفاظت کے لیے ہمارے درمیان خانہ جنگی کروانا چاہیں اور ہم بڑے بھولے پن سے دینی جذبات کے ساتھ ان کے اہل کار بن جائیں۔ ایک بات عرض کرنا اور مناسب ہوگا، سن 1971 کے اواخر میں جب بر صغیر 2 کے بجائے 3 ملکوں پر مشتمل ہو گیا تھا، تو ہمارے ملک کی فاتح قیادت کے حوصلے بلند ہو گئے تھے، اور صاف نظر آنے لگا تھا کہ اب ہماری حکومت کا نشانہ بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کا مذہبی و تہذیبی تشخص ہے، اور اس مقصد سے مسلم پرسنل لا کی قانونی حیثیت کو ختم کر دینے کی تیاری حکومت نے شروع کر دی۔